سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وإذا قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضاحي فلم يضاحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، الحمدللہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، جس کے معنی ہے قربانی کی عید۔ آج قربانی کی عید ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آج کی اس عید کو تمام مسلمانوں کے حق میں صحیح معنوں میں عید بنائے۔ یہ قربانی کی عید اس لیے کہی جاتی ہے، اس کو عید الاضحیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کئی ہزار سال پہلے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنی ایک ایسی اولاد کو جو بڑھاپے میں پیدا ہوئی، ایسی اولاد کو جب ذبح کرنے کا حکم ہوا تو آپ 100% اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 100%۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ آپ نے اس امتحان میں اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ آپ 100% اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ جیسا قرآن کہتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان سے کہا گیا کہ تم اطاعت کرو، جھک جاؤ، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فرما بردار ہو گیا، جھک گیا اس رب کے سامنے جو تمام عالم کا پروردگار ہے، جو پوری دنیا کا پروردگار ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش کی امتحان تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاہِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا، امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ پوری زندگی آپ کی امتحان سے بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے امتحانات، لیکن آپ نے ان امتحان کو پاس کیا، 100% نمبرات سے پاس کیا، کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام اللہ کے حکم کے اوپر 100% عمل کرتے ہیں، 100% اللہ کے مطیع فرما بردار ہیں۔ ایک امتحان آپ کا اس وقت ہوا جب نمرود نے آپ کو بلایا اور نمرود نے کہا کہ تم ہمارے خداؤں کی
بے عزتی کرتے ہو، ہمارے خدا کو آپ نے مارا ہے، توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے خدا کے اتنے کمزور ہیں کہ جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اگر ان کے جسم کے اوپر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اس کو بھی نہیں اڑا سکتے، تو ایسے خدا آپ کو کیسے مدد کریں گے، کیسے آپ کی حاجتوں کو پورا کریں گے؟ نمرود غصہ آیا اور نمرود کہنے لگا کہ ابراہیم بتاؤ تمہارا خدا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، فرمایا میرا خدا تو وہ ہے، میرا خدا وہ ہے جو ربی الذی یحیی و یمیت، جو زندوں کو مارتا ہے، موت دیتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب نمرود کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے کیا کام کیا؟ کیونکہ بادشاہ تھا، اس نے ایک جیل سے ایک قیدی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اس کو نا موت دینی تھی، سزائے موت تھی، اس کو چھوڑ دیا، دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی۔ ایک معصوم شخص روڈ سے گزر رہا تھا، اس کو کہا کہ ادھر آ، اس کو بلایا اور اس کو قتل کرا دیا۔ اور نمرود نے کہا کہ دیکھو ابراہیم کہ اس کی زندگی تھی لیکن میں نے اس کو موت دے دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر آگے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو بھی کر کے دکھا اگر ہو سکتا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے کہ یہ مبہوت ہو گیا، لا جواب ہو گیا۔ اب اس کو غصہ آیا، دنیا میں جو طاقتور لوگ کیا کرتے ہیں، جو ظالم لوگ ہیں اور طاقتور ہیں، وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ جب وہ اپنی سچائی کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے تو پھر اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ یہی نمرود نے کیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نمرود نے کہا کہ ٹھیک ہے تو بڑی بحث کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے آگ میں ڈالوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کرائی گئی، کئی دن تک وہ آگ جلتی رہی کہ وہ آگ دہک گئی۔ اس وقت نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لاؤ اور آگ میں ڈال دو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام بتا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، اللہ کے پاس میں کیا مدد پوچھو؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس خدا نے مجھے اس آگ میں ڈلوانے کا انتظام کیا ہے وہی خدا مجھے اس سے محفوظ کرے گا، مجھے بچائے گا۔ یہ ہوا جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کا حکم ہوا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا۔ تو آگ جس کا کام جلانا تھا گل و گلزار بن گئے اور آپ محفوظ رہ گئے۔ تو یہ بھی بڑا امتحان تھا، بڑی آزمائش۔ آپ آگ سے نہیں ڈرے کیونکہ 100% آپ کی زندگی میں اللہ کی اطاعت تھی۔ پھر آگے جب آپ کا نکاح حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تو اس وقت آپ کو اولاد نہیں ہوئی۔ پھر آپ کا نکاح حضرت حاجرہ سے ہوا تو تب بھی اولاد نہیں تھی، آپ دعا مانگتے تھے رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح فرزند عطا کر، نیک صالح فرزند عطا کر، دعا مانگتے تھے تو آپ کی دعا قبول ہوئی۔ آپ پر بڑھاپا تھا، آپ کی عمر 86 سال بتائی جاتی ہے کہ 86 ایئر تھی، آپ بوڑھے ہو گئے دعا مانگتے مانگتے اولاد کے لیے، لیکن ایک دن اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔
جب آپ مانگ رہے رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح فرزند عطا کر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو ایک حلیم المزاج صبردار فرزند کی بشارت دیتے ہیں، آپ کو ایک لڑکا پیدا ہوگا بڑا صبردار ہوگا، حلیم المزاج، یعنی اپنی زندگی میں بڑے صبر کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بڑا صبر کا مظاہرہ کیا، تو چنانچہ بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی شیرخوار بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے، ایک اور حکم آیا، یہ تمام احکام ایسے تھے جو عقل کے خلاف تھے، ایک اور حکم آیا، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ اس بچے کو، شیرخوار بچے کو، اپنی اہلیہ کو جاؤ ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ جہاں نہ کھیتی نہ باڑی کچھ بھی نہیں ہے، کعبۃ اللہ کے پاس میں، حرم شریف کے پاس میں۔ تو آپ نے پلٹ کر اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ اگر میں اپنے چھوٹے بچے کو، اپنے بیوی کو ریگستان میں جا کر چھوڑوں گا، ایسی جگہ پر چھوڑوں گا جہاں نہ کھیتی ہے نہ باڑی ہے نہ پھل ہے نہ سبزی، کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، آپ نے سوال نہیں کیا، بلکہ فوراً اپنے بیوی بچے کو لیتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو لیتے ہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں ریگستان میں، حرم شریف کے قریب۔ جب چھوڑ کر چلتے ہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتی ہے کہ ابراہیم آپ نے جو مجھے اور بچوں کو یہاں پر چھوڑا ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے یا اللہ کا فیصلہ ہے؟ یہ آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام فرماتی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جائیے، وہ خدا میرے لیے انتظام کر دے گا، میرے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرے گا۔ تو چنانچہ آپ چلے جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر چھوڑا ہے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جہاں پر کھیتی باڑی کچھ بھی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس میں نے چھوڑا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ تاکہ نماز قائم کریں۔ تو جیسے چھوڑ کر آئے ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں نکلی، ادھر دوڑتی ہے ادھر دوڑتی ہے، تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی رگڑ رہے ہیں اور وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ جب پانی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا زمزم کے ٹھہر جا، تو یہ وہ زمزم ہے جس کو آج تمام حجاج کے نام جا کر پیتے ہیں اور لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ نے کس طرح سے پانی کا چشمہ جاری کیا، اور پھر اس عمل کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے دوڑنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا، اور قیامت تک کے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی حجاج کرام جاتے ہیں، تمام پر واجب کر دیا کہ وہ جائے اور جا کر صفا پر سعی کرے۔ تو آج جتنے بھی حجاج کرام جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام جا کر وہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس نقل کو اتارتے ہیں۔ تو اس امتحان کے بدلے میں اللہ نے کتنا بڑا مقام ان کو عطا کیا کہ قیامت تک کے لیے، جب تک یہ دنیا رہے گی، جب جو بھی لوگ حج کے لیے جائیں گے وہ اس نقل کو اتارتے رہیں۔ اسی طرح زمزم کو ایک متبرک پانی بنا دیا، جتنے بھی لوگ جاتے ہیں اس کو زمزم کو پیتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں اور لے کر آتے ہیں۔ تو غرض محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا، بڑی بڑی آزمائشوں میں، لیکن آپ اپنے امتحان میں پورے اتنے کامیاب ہوئے۔ اسی طرح پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کی عمر کے تھے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، 13 سال کا بچہ جب ہوتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے کہ میرا بچہ بڑا ہونے لگا ہے، میرے لیے سہارا بنے گا،
میری قوت بازو بنے گا، باپ اس سے امید رکھتا ہے، لیکن پھر ایک حکم آ گیا اللہ کا۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي، جب آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، تفسیر کے اندر آتا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی، تو اللہ نے ایک اور حکم دیا۔ کیا حکم؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، آپ اگلے دن اٹھتے ہیں اونٹ کو ذبح کر دیتے ہیں، پھر دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، متواتر 3 دن تک خواب دیکھتے رہے، 3 دن تک۔ اس کے بعد آپ سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب نہیں ہوتا بلکہ وہی ہوتا ہے۔ اور آپ اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کے سامنے اللہ کے حکم کا حوالہ نہیں دیا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، بلکہ خواب کا حوالہ دیا تاکہ بیٹے کی آزمائش کرے کہ بیٹا اس عمل میں میرا کتنا ساتھ دیتا ہے۔ اگر ہمارا جیسا کوئی بیٹا ہوتا تو کہہ دیتے کہ ابا آپ نے تو خواب میں دیکھا ہے، صرف یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے۔ لیکن نہیں، بیٹے نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے خواب میں دیکھا اللہ کا حکم ہوا ہے، فوراً کہنے لگا جب پوچھا فانظر ماذا تری، کہ بیٹے بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کو جو بھی حکم ہوا ہے آپ فوراً اس کے اوپر عمل کر لیجئے، فوراً جھک جائیے، اللہ کا جو حکم ہے فوراً، یہ نہیں فرمایا خواب کی بات ہے، فرمایا کہ اللہ کا جو حکم ہے فوراً اس کے اوپر عمل کر لیجئے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اور آگے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ صبر کرنے والا پاؤ گے، کیونکہ اس سے تکبر کی بو آتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں صبر کر، یعنی دنیا میں وہی اپنے آپ کو صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا صبر کرنے والوں میں پاؤ گے انشاءاللہ من الصابرین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ صبر کرنے والے گزرے ہیں، مجھے بھی ان میں سے ایک پاؤ گے۔ تو دیکھیے یہ بیٹا بھی عام بیٹا نہیں تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد جب دونوں تیار ہو گئے، قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے جھک گئے اللہ کے حکم کے سامنے، تیار ہو گئے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، دونوں چل پڑے، پیچھے سے شیطان آتا ہے اور بہکاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کنگریاں اٹھاتے ہیں، شیطان کو بھگاتے ہیں، وہ کنگریاں اس کو مارتے ہیں۔ 3 بار ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا اور شیطان بھاگ گیا۔ یہ عمل بھی آج تمام حجاج کرام کرتے ہیں، جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ 3 جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حجاج کرام 3 جمرات پر کنکریاں مار کر اس عمل کی یادگار مناتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری، اس کو بھگایا، حجاج کرام بھی ایسے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس عمل کے نقل کرنے کا بھی حکم دیا۔ تو غلط محترم بزرگوں، دوستو، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب انسان کوئی امتحان پاس کرتا ہے، امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، تو پھر اسے انعام ملتا ہے، کوئی ایوارڈ ملتا ہے، کوئی پوسٹ ملتی ہے۔ تو یہ اللہ کا بھی نظام ہے کہ جو اللہ کے حکم میں پاس ہو جاتا ہے، اللہ کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک ایوارڈ دیتے ہیں۔ کس طرح کا ایوارڈ؟ جس طرح حضرت حاجہ علیہ السلام دوڑی، صفا مروا پہ صحیح کی، تو آج تمام حجاج کرام وہاں پر جا کر صحیح کرتے ہیں۔ اس عمل کے نقل کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو اللہ نے اس جگہ کو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا۔ پھر جب آپ
اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جیسے میں عرض کر رہا تھا فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان آپ ایک کام کرنا، آپ میرے کپڑوں کو اچھی طرح باندھ لینا، اچھی طرح سے، ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑے خون میں لت پت ہو جائے اور میری ماں دیکھے، ان کو ملال ہو اور مجھے اوندھے منہ لٹانا. ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت جوش میں آ جائے اور میرا ثواب گھٹ جائے. ہاں آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ میرے قمیض کو میری والدہ کو دکھا سکتے ہیں اور میری والدہ سے میرا سلام کہہ دیجئے. تو دیکھیے ایک بیٹا، ایسا بیٹا جو بڑھاپے میں پیدا ہوا ہو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے، کئی سال دعا مانگنے کے بعد پیدا ہوا ہو، جب ایسے الفاظ بیٹی کی زبان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سن رہے ہوں گے تو ان کے دل پہ کیا گزر رہے ہو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے اور یہ فرماتے رہے کہ میرے بیٹے آپ کتنے بہترین بیٹے ہو میرے لیے کہ جو اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے میں 100% تیار ہو. آپ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے میں کس قدر میرا ساتھ دے رہے ہو. کیونکہ جب بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان میرے کپڑوں کو باندھ لیجئے، مجھے اوندھے پر لٹا دیجئے تاکہ میری نظر آپ پہ نہ پڑے، اور چھری کو تیز تیز چلائیے کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ چھری آہستہ سے چلائیں اور میں زیادہ تڑپوں. اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اور آپ کو اوندھا لٹایا، جب گلا نہیں کٹا پھر کروٹ کے پر لٹایا، پھر کوشش کی پھر بھی گلا نہیں کٹا تو آسمان سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب کو سچا کر دیا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے ایک ذبیحہ بھیجا. جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لیے کھڑے اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس کی قربانی کرو. اب آپ نے اپنی طرف سے پورے اقدام اٹھا لیے، پوری کوشش کر لی، آپ اب امتحان میں پاس ہو گئے. آپ اس ذبیحے کو، اس دمبے کو جو ہے قربان کرو. روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ وہی دمبا تھا جس کی قربانی آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے دی تھی. یہ وہی دمبا تھا. تو اللہ نے دمبے کو بھیجا، آپ نے ذبح کیا اور آگے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم جو بعد میں آنے والے ان کو وہ بھی اس کی نقل اتارے. تو آج ہم جو قربانی دیتے ہیں یہ کس کی نقل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل ہے. خدا نہ خاصہ اگر اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر واجب ہو جاتا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے صرف امتحان لیا اور دمبے کو بھیجا. تو اس نقل کو اتارنے کے لیے تمام مسلمانوں کو حکم دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، جتنے بھی بعد میں آنے والے وہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی نقل کرے. تو آج ہم جو قربانی دیتے ہیں یہ وہی قربانی ہے، اسی قربانی کی نقل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبیحے کی دی تھی، دمبے کی دی تھی. کیونکہ جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. تو آج ہم جو قربانی دیتے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو غرض میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا اور آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے. آپ نے پورا ثبوت دیا اپنی کامیابی کا. تو اللہ نے آپ کو ایوارڈ دیا. کیا ایوارڈ؟ کہ اللہ نے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں.
حضرت حاجہ علیہ السلام جو دوڑی ان کی نقل اتارنے کا حکم دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو زمزم کے لیے ایڈی رگڑ رہے تھے، وہاں پر جو ہے اس زمزم کو اللہ نے متبرک بنایا۔ اور یہی نہیں، قیامت تک جتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں کہ وہ ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ان کی پوری فیملی کے لیے ان پر درود بھیجے۔ کتنا بڑا انعام ہے محترم بزرگوں دوستوں۔ تو غرض میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا دن قربانی کا دن ہے، اور یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی نقل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے پاس نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو ہمارے اندر جب ہم قربانی دیتے ہیں تقوی ضروری ہے، تقوی ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری قربانی قبول فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور کہنے سننے والے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔